بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میں ہوں رضوان جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. عمران خان نے فوج کو بڑا پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے. کل بھی اور آج بھی دو بڑے اہم پیغامات جو ہیں وہ عمران خان نے فوج کو دے دیے ہیں. پی ایم این میں ایمرجنسی اور ان کے پسینے چھوٹ چکے ہیں. بڑا اہم اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں نواز شریف نے بلا لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو آفت ہے یہ ٹلنے والی نہیں. کیا مریم نواز یا شہباز شریف کا استعفیٰ آنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے. ہنگامی صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں. اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے یہ پوچھتے ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی, ریلیجیس اسکالر اینڈ بزنس کنسلٹنٹ. اسامہ صاحب میں آپ کی انپٹ چاہتا ہوں ان سارے معاملات کے اوپر کہ ہونے کیا والا ہے. گنگا الٹی بہنے والی ہے یا سیدھی ہونے والی ہے, یا کیا سیناریو کیا بننے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ اب آپ کو پتا تھا کہ یہ آلریڈی پریڈکٹڈ چیزیں اب تو ہیپن ہو رہی ہیں. آپ کو کہا تھا کہ ملک میں انتشار کی صورتحال بن سکتی ہے کہ کوئی بھی لمحہ کسی بھی سچویشن کو ٹریگر کر سکتا ہے. اس ٹریگر کے نتیجے میں یہ سب اکٹھے ہونے پہ مجبور ہو جائیں یا اس کے شیلٹر میں حکومت جائے, یہ باہر نکلیں, کچھ اس ٹائپ کا. اب وہ دو معاملات ہیں. انڈیا کی طرف سے بھی الرٹ رہنے کا ٹائم ہے اور یہ ود ان دا کنٹری بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انریسٹ پاسبل ہے. باقی رہے گی بات کہ جو عمران خان کا آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ 12 جولائی کے بعد تو فلیکسیبل ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. تو اب پاسبلٹی ہے کہ اس نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اگست وہ مہینہ آ گیا ہے جو 14 اگست کی تاریخ آپ کو دی ہوئی تھی, تو اگست کے قریب قریب تو پہنچ گئے. تو ایسے معاملات پاسبل ہیں کہ یہ آپ کو اچانک پتہ چلے کہ خان صاحب آزادی کی تقریر کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ 14 اگست کا بعد ہی ٹائم ممکن ہے. باقی یہ دن جو ہے اس سے قوم کو سارے فتنے فساد ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ان میں صورتحال ایسی لگتی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں کسی کے بھی سمجھ اور کنٹرول کے مطابق نہیں ہوں گے. کچھ نیا, کچھ عجیب, کچھ سم تھنگ نیو اس کے ہونے کے چانسز ہیں. تو ایسا نہ سوچیں آپ لوگ کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں ان شارٹ یہ سب سے اچھی پریڈکشن میرا خیال ہے, پریڈکشن لائن ہو سکتی ہے کہ جیسا آپ سب سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا. مطلب جیسا آپ کے کرتا دھرتا سوچ رہے ہیں ویسا بھی کچھ نہیں ہوگا. جیسا وہ پولیٹیکل لوگ سوچ رہے ہیں ویسا بھی کچھ نہیں ہوگا. جو بھی جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہونے لگا. کچھ نیا ہوگا, کچھ ٹف ہوگا اور کچھ اچھا نہیں ہوگا. اچھائی نکال کے جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے پریڈکٹ کر دیں, وہ سب ہو سکتا ہے. اور جو اکتوبر 2 ہے وہ زیادہ ٹف ہو جائے گی, اس سے پہلے چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے لیے یہ کتنا مشکل ہو جائے گا اب, کیونکہ جتنا پریشر اس وقت بن چکا ہے سروائیو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی دن ہیں نواز شریف صاحب تو ڈے 1 سے کچھ نہیں چاہتے تھے. اب جس طرح سے ان کو ریلائز ہو گیا تھا, جس طرح سے ان کو ایک سیٹ ہروا کے اس سیٹ کے چکر میں ڈرائی رکھا ہے انہوں نے, اور اب وہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹی کی خاطر ہی کہ چلو یہ 4 دن انجوائے کر لے. باپ کا ہوتا ہی ہے سیر سپاٹا, جیسے بچپن میں باپ بیٹیوں کو کراتے ہیں اور شاپنگز پہ کھلونے لے کے دیتے ہیں. تو باپ سیاستدان ہو, 3 بار کا وزیر اعظم ہو, تو بیٹی کو تحفے میں وزارت ہی دے سکتا ہے, وزیر اعلیٰ شیخ کی. تو بچپن کی اس کی حسرت پوری کرنی تھی, وہ کر دی بس. تو بس اب اس کے بعد اتنا ہی ہوتا ہے بچوں کا کھیل, تو اب اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. آپ لوگ سیریس ہی ہو گئے, تو بس اتنا کی کھیل تھا جتنا ہو گیا. اب تو آگے ہر گزرتا دن چیزوں کو بہت ہی سنگین اور عجیب صورتحال کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ لوگ آج اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے کوئی آپ لوگ چیمپئن ہو گئے ہیں.
یہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا اس وقت بھی سر، جب یہ ہمارا پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اس وقت بھی عوام نے تو دل کھول کے ووٹ دیے تھے اور کمال ووٹ دیے تھے، اور جس کو دینے تھے اسی کو دیے تھے، لیکن نہیں بادر ہوا۔ اس کے بعد بھی بڑے موقع آئے، بڑے بڑے لوگ، اور یہ جو بھٹو صاحب کو جو اتنی ایسی سڈن موت نصیب ہوئی، اس کے پیچھے وہ بی بی جو مادر ملت جو تھی ہماری فاطمہ جناح کو کیے گئے ٹونٹ، اور وہ بھی قدرت کہیں دیکھ رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے ان سارے لوگوں کی مثالوں سے اس وقت کے لوگوں کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ پاکستان ایک تو آج دیکھیں 2 لخت ہو چکا، اس وقت کے لوگ بھی ڈائلاگز میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور بڑے اس وقت بھٹو صاحب کے منہ سے بھی جھاگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صورتحال کہاں گئی، ملک ٹکڑے ہوا، آج ہمارا حصہ علیحدہ ہو گیا، اور وہی اصل پاکستان تھا۔ آپ لوگ تو یہ ساری الحاق شدہ ریاستیں کٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو کشمیر کا شور ڈالا ہوا ہے، کشمیر سے زیادہ آپ کا احمد آباد بھی آپ کا تھا، فیروز پور بھی آپ کا تھا، جدھر مسلم اکثریت تھی، اور بھی بڑے علاقے آپ کے تھے۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے، چائنا کے لیے انہوں نے مستقبل کے میپس میں ایک فتنہ چھوڑنا تھا، وہ چھوڑ دیا بس، ورنہ یہ سائڈ ہے کہ ادھر کیا تھا، ادھر سے آپ کے حصے نہیں تھے، یہ اناؤنسڈ ایریاز نہیں تھے، کبھی اس پہ بات کی کسی نے۔ تو ان چیزوں کو تاریخی تناظر میں جب آپ آگے آتے جائیں اور لوگوں کے بیہیو چیک کرتے جائیں کہ اس قوم نے ہمیشہ بس اتنا کی کیا جتنا کر دیا، اس کے بعد اسی مادر ملت کی لاش ملی رات کو کمرے میں، اسی کے اوپر کوئی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا آج تک، اور یہ قوم چپ کر کے پی گئی۔ اچھا، اسی کا بنانے والا جو ہے سلو پوائزننگ کے تحت جو اس کی زندگی ہے وہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے فاطمہ جناح کے ساتھ جو کیا، جو لینگویج یوز کی، وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا بنا، پھر ان کے ساتھ کیا، ان کی بیٹی کے ساتھ کیا بنا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ لمحوں کی غلطیاں صدیوں اس کی سزا بھگتتی ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی کاٹیں گے۔ یہ عمران خان کو جس طریقے سے کر رہے ہیں، پہلے ان کے ساتھ ہوا، پھر ان کے ساتھ ہوا، یہ سلسلے بند ہونے چاہیے، اور یہ ساری اگر گھر چلے جائیں نا جان چھوڑ کے، تو بہت اچھا ملک چل جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اسامہ صاحب، بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے آپ کا بڑا جو ہے نا وہ جاندار قسم کا واضح تجزیہ چاہیے۔ کل جب پیغام یہ دیا گیا عمر ایوب کی طرف سے، جو عمران خان کا پیغام لے کے آئے کہ یہ حکومت ہمیں فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ جان بوجھ کر آمنے سامنے لا رہے ہیں، اور آج جو علیمہ خان پیغام لائی کہ آرمی چیف نیوٹرل ہو جائے۔ کل والے پیغام کے بعد پی ایم این کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو بڑا انہوں نے اتنے فوج مخالف بیانات دیے ہوئے ہیں، اب واپس نہیں ہو سکتے۔ بھائی اسی طرح کے بیانات تو نواز شریف بھی دیتے رہے ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ مفاہمت اب ہو سکتی ہے، اور یہی جو ہے پی ایم ایل این کا دھرم تختہ ہوگا؟ ہو چکی ہے، بس اتنا ہی میرا خیال ہے۔ یہ آج تو اس جملے پہ ختم کر دیں، قلم توڑ دیں ادھر، کہ ہو چکی ہے۔ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ہونے جا رہا ہے، وہ اصل میں ہو چکا ہے، اب تو صرف دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سارا سکرپٹڈ ہے اب جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسامہ صاحب، اس میں یہ لگتا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے اس طریقے کی ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ ٹف، اتنے فرنٹ، اتنے اینڈز نہیں کھل سکتے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس سب کے باوجود بھی پاکستان میں کوئی اچھی بات نہیں ہونے کی وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسامہ صاحب، ابھی تک احتجاج کا یا دھرنوں کا کوئی خیر خبر بھی نہیں تھی، جب آپ نے کہا تھا کہ اس وقت ہم آنے والے دنوں میں پاکستان میں احتجاجی سیاست دیکھیں گے، پھر ہم نے دیکھا ٹی این پی کا دھرنا بھی، ہم نے دیکھا ہم جماعت اسلامی کا دھرنا بھی، ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں، منڈے کو پی ٹی آئی کا احتجاج بھی جو ہے وہ اگر اجازت مل گئی تو اب کیا منظرنامہ بنے گا؟ یہ احتجاج ہی چلیں گے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، لوگ مایوس ہیں، دہاڑیاں نہیں لگ رہی، تو اکنامک سچویشن تو ورس ہو رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟
بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اب مودی ہم پہ کوئی وہ جو ہے وہ اچانک اس کا اس دن آدمی چیف کشمیر میں گیا ادھر حملہ شملہ تو انہوں نے کرا لیا خود ہی کیا ہوگا جیسے ہمیشہ کی طرح وہ پہلے اپنے پہ حملہ کراتے ہیں پھر ہم پہ الزام لگاتے ہیں اس ٹائپ کی کوئی حرکت کر لی ہے انہوں نے بس انتظار کریں وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ریلیف دینے کو ہے کبھی بھی ریلیف دے سکتے ہیں ایسا نظر آتا ہے ہاں بلکہ مودی بھی ہندو مسلم فساد بھی پھوٹنے والے ان پہ بھی نظر رکھیں آج کارگل کی جو جنگ تھی اس کے 25 سال مکمل ہوئے ہیں. آج مودی کا اگر آپ خطاب سنیں آج جو مودی نے خطاب کیا ہے یقین کریں میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا. اس نے کہا یہ پاکستان مطلب میں وہ الفاظ یقین کریں دہرا نہیں سکتا جو آج مودی نے اس تقریب میں کہے ہیں. جنوینلی مطلب میرے جیسے بندے کو نا میرے کانوں سے دھوئیں نکلے ہیں اور میں دل کر رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا کہوں. اتنے اتنے سخت الفاظ اتنے سخت الفاظ. تو کوئی ڈیٹ شیٹ نہیں بتائی کہ کب میں وہ سرجیکل سٹرائک کروں گا بتا دیتا تو ہمیں آسانی ہو جاتی. بہرحال یہ اچانک اس طرح کا کوئی ایونٹ کوئی معاملات بہت سنگین ہے. پاکستان دوبارہ ایک خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے. یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی ان سب نے وہ کی ہوئی ہے. یہ ساری وہ گدے ہیں گدے جیسے اب وہ لاش پہ پڑی ہیں وہ جس کے بھی چونچ پاڑی جاتی ہے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ بڑی مشکل سے ہونا ہے یا تو کوئی اس پہ ایٹم بم بھی ان گدوں پہ لگ جائے سارا جان چھوٹے اس ٹائپ کی کوئی سچویشن. باقی یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک سیلف لیس لوگ نہیں آئیں گے آگے کچھ بھی نہیں ہونا. اور عمران خان بھی آ جاتے ہیں چلو جی صبح آ جاتے ہیں 30 اگست آ رہے ہیں چلیں مان لیتے ہیں آ رہے ہیں آ گئے کیا ہو جائے گا کیا کر لیں گے. جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ان کو جس کلمے کے نام پہ بنائے گئے ملک میں 50 سال کا یا 60 سال کا پرسن ریلیجیس حرام یا حلال بیسک میں پوچھ رہا ہو ایک اچھا اللہ پائے کا عہدیدار پاکستان کا وہ یہ پوچھے کہ جی ایسٹرالوجی حلال ہے یا حرام آئی ڈونٹ نو. اس کا مطلب اس نے 60-70 سال اس ملک میں گزارے ہیں اور اس نے یہ بودر نہیں کیا کہ حلال حرام کیا ہے مطلب خدا کی منشا کیا ہے. اٹ مینس ان شارٹ یہ ہے نا ورنہ خدا نے تو صرف خدا کو ہماری سب سے کیا جاتا ہے ہم سور کھائیں اس کو کیا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پہ ذات پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہماری صحت کا مسئلہ ہے. تو بیسیکلی جس ملک کا یہ عالم ہو انٹلیکچوئل کلاس کا کہ ان کو ابھی تک بیسکس کا نہیں پتا یا بتایا گیا. ابھی تو یہ ایسٹرالوجی کی بات ہے یہ کسی دن سونے کے ٹاپک پہ ہم کرتے ہیں ویڈیو اگلے دن میں نے ایک جگہ کی ہے تو بڑا لوگوں کا سرپرائز کہ بھائی 5,000 کی انگوٹھی حرام ہے 5 کروڑ کا جو ہے وہ گھڑی حلال ہے یہ اسلام ہے کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے ان کو مطلب وہ سونے کے علاوہ نام بدل کے کچھ بھی مہنگا ان کو کر دو گے تو کوئی چکر نہیں ہے. تو سونا پلید ہے کیا. تو یہ بیسک بڑی بحثیں ہیں جو ابھی ان کے دماغوں سے دور ہیں. اسلام کہیں قریب بھی نہیں ہے. دوسری بات آج ایک بڑی آپ کے اس کے اپنے ویورز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا ہر روز میں ایک حکم واجب ہوتا ہے آپ پہ جب وہ کہیں دنیا کی کسی جگہ پہ حکم آ جائے تو پھر آپ لوگ پورے جیسے کہتے ہیں نا گھٹنے گھسا دیں تہجدوں میں روزوں میں جو مرضی کر لیں کچھ قبول نہیں ہے. سیم ایز اٹ از سوچنا صرف اس انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اپنا زمین پہ خلیفہ یا نائب یا کچھ بھی بنایا تھا تو پھر اس کو خدا کی ڈیوٹی دینی تھی. تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو جو صفات آپ کو پتہ ہے یا جو متعارف ہیں اس میں رحمان اور رحیم اس میں کرم اور وہ سارے جو فیچرز ہیں وہ اس کے مطابق ایک مسلمان کو کیا کہاں ہونا چاہیے کیا کیا کر رہے ہونا چاہیے لیکن وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی گلی محلوں میں دیکھ لیں آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں. آپ کو جہاں کوئی بگ ایونٹ ہے آپ اس ڈیوٹی پہ نہیں ہیں. اس ٹائم کلمہ حق چلو بتاؤ پھر مولویوں کہ کلمہ حق ظالم حکمران کے سامنے کیسے کہنے کا حکم تھا وہ بتا دو. سب سے بڑا جہاد کہا گیا تھا وہ کوئی کر رہا ہے بتائیں. مطلب چلو حافظ نعیم صاحب اب نکلے ہیں شکر ہے کہ وہ کوئی 6 انچ داڑھی کم ہے ان کی تو اس لیے شاید اتنی دیر کر گئے ہیں وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ پہلے ہونی چاہیے تھی. اور سراج الحق صاحب نے سو کال جتنا بھی ٹائم ہے ضائع کیا ہے جماعت اسلامی کا.
اب جماعت اسلامی تھوڑی سی پبلک کی سیاست یا جو ایکچوئل ہونی چاہیے اس ٹون میں نظر آ رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایڈیشن ہے حافظ نعیم صاحب جو ہے. باقی بات یہ ہے کہ یہ باقی بھی لوگوں کو سوچنا ہے، یہ جس فرقے کی سمیں ڈال کے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی، کہ ظالم جو حکمران، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے پہلا واجب العین ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ وہ صرف اس نبی کا ماننے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے جو رحمت للعالمین ہو، اس کے علاوہ کسی کو لینا دینا ہی نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک ہوں. سامر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو انلائٹن کیا ہے. اجازت دے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.